امیر المومنین کا حکم ہے، عوام کا شکوہ ہے، اس لیے بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو پہلی شکایت ہے کہ یہ گھر سے نکلتا نہیں، دیر سے نکلتا ہے، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے۔ صبح آٹا بھی میں خود گوندتا ہوں، بیوی میری سالن پکاتی ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، وہ کوئی اور کام کر لیتی ہے، میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں، ہم سارے گھر کے بچوں کا کام کاج، گھر کی صفائی میاں بیوی مل کے بانٹ کے کر لیتے ہیں۔ تو کام کر کے پھر تھوڑا سا دن چڑھتا ہے تو پھر میں شام تک چونکہ پورا وقت رعایا کو دیتا ہوں تب میں باہر آتا ہوں، تو میرا وقت گھر کی صفائی، آٹا گوندنے اور کام میں گزرتا ہے۔ اگر چھوڑ کے آ جاؤں تو پھر مہمان آتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا پلانا، صفائی بٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں، ہمارا ملازم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دوسری شکایت کی کہ یہ رات کو اٹینڈ نہیں کرتا، ہمیں صرف دن کو ملتا ہے، رات کو نہیں ملتا۔ اس نے کہا دن کو بندوں سے ملتا ہوں، رات کو مولا سے ملتا ہوں۔ امیر المومنین دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے، رات اپنے مالک کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جب مالک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں پھر مخلوق سے کیسے ملوں؟ پھر پوچھا کہ یہ کہتے ہیں مہینے میں ایک دن بالکل نہیں ملتا۔ فرمایا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، گھر کے سارے کپڑے اپنے بھی، بیوی کے، بچوں کے، مل کے میاں بیوی ہم دونوں سارا دن دھوتے ہیں۔ مہینے میں ایک دن دھوبی کا کام بھی کرتے ہیں، گھر کے کپڑے دھوتے ہیں، اس طرح کا کچھ پورے گھر کی بڑی صفائی کرتے ہیں، وہ ایک دن مقرر ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکایت، انہوں نے کہا ہاں اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ خبیب انصاری جب مکہ میں تھے، وہ صحابی ہو گئے تھے اور میں ابھی کافر تھا، مشرک تھا، وہ محمد محمد کرتا تھا، حضور کے نعرے لگاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریش نے اور سرداران مکہ نے اس کو پکڑ کے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے اس کے گوشت، جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے اور گوشت کاٹے اور ان کے ٹکڑے کر دیے، تھا ابھی زندہ، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹتے تھے، اذیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ اس جگہ اپنے آپ کو اسی طرح گوشت کے ٹکڑے کٹواتے کٹواتے تمہیں اپنا مر جانا اچھا لگتا ہے یا اس جگہ محمد ہو تو پھر؟ اس نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو محمد کی خاطر تو میں خود بھی، میرے بیوی بچے سب کے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی محمد کو گرم ہوا نہ لگنے دوں۔ تو وہ جو جواب دیتا تھا یہ اور اس کو ذبح کرتے تھے اور وہ ذبح ہوتا ہوتا اسی حال میں شہید ہو گیا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا کیونکہ میں کافر تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو کانپ کے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں اسی پر گرفت نہ ہو جائے اور دوزخ میں پھینک نہ دیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے وہ استصغار الدنیا و محو آثارها من القلب۔ امام ابو القاسم قشیری نے روایت کیا، فرماتے ہیں جنید بغدادی بندے زہد یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو اور جتنی بھی کثرت کے ساتھ ہو اور اس میں جتنی بھی زیب و زینت ہو اور دنیا کے کسی عہدہ و منصب میں جتنی بھی بڑی طاقت ہو، دنیا میں علوم ہو، جو کچھ بھی دنیا کو بڑی نظر آئے، بندے تیری نگاہ میں بالکل چھوٹی اور حقیر نظر آئے۔ جب تیری نگاہ دنیا کو تھوڑا اور حقیر دیکھے اور اس کا اثر تیرے دل کی تختی پہ نہ رہے تو سمجھ کے مولا نے تجھے زہد عطا کر دیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ
ان سے پوچھا کہ حضرت زہد کیا ہے؟ فرمایا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ اگر بندے کو 3 خصلتیں حاصل ہو جائیں، بندے کے دل میں، باطن میں، فطرت میں، طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں 3 خوبیاں خصلتیں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اسے زہد نصیب ہو گیا۔ اور وہ کیا؟ فرمایا قول بلا طمع، عمل بلا علاقت، وعز بلا ریاست۔ فرمایا زہد یہ ہے کہ وہ بندہ جب بولے تو اس کے بولنے میں کوئی طمع نہ ہو، جب کلام کرے تو کسی لالچ سے کلام نہ کرے، کسی لالچ سے کلام نہ کرے، اور جب کسی کے ساتھ کوئی عمل کرے، کسی کے ساتھ کوئی عمل کرے تو کسی دنیاوی غرض کے پیش نظر نہ کرے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جب کلام کرے تو نہ کوئی لالچ ہو، نہ کسی کا خوف ہو، نہ ڈر ہو، نہ طلب ہو، کلام کرے تو حق کرے مولا کے لیے، کوئی عمل کرے تو بغیر طمع اور حرص اور تعلق کے اللہ کے لیے۔ وعز بلا ریاست، اور اس کے پاس کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی عہدہ، کوئی منصب نہ ہو مگر عزت ہو۔ ریاست، حکومت اور عہدہ نہ ہو مگر عزت ہو۔ لوگ اس کی عزت کسی ریاستی حکومتی منصب کی وجہ سے نہ کریں، بغیر منصب کے عزت پائے۔ بنو امیہ کا حکمران ہے، بنو امیہ کا دور ہے، خلیفہ وقت، خلیفہ وقت حج کا موقع ہے، صحن کعبہ میں طواف کعبہ کے لیے آیا ہے، ساتھ اس کی فوج ہے، سپاہیوں کے دستے ہیں، محافظ ہیں، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آگے آگے دوڑ کر کہ خلیفہ وقت آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، کعبے کے صحن کو خالی کروانا چاہتے ہیں تاکہ بھیڑ چھٹ جائے اور خلیفہ وقت کو طواف کعبہ کرنے میں آسانی ہو، مگر کندھوں سے کندھے لگتے جا رہے ہیں، لوگوں پر لوگ چڑھتے جا رہے ہیں، کوئی خلیفہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اس کو بھی دھکے پڑ رہے ہیں تمام تر کاوشوں کے باوجود، مگر طواف کیے جا رہا ہے، اس کے قدموں پر قدم پڑ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں دوران طواف اچانک بھیڑ چھٹنے لگی، لوگ اس طرح راستہ چھوڑ کے دوڑنے لگے جس طرح بھیڑ بکریاں دوڑتی ہیں، اور کعبے کا صحن چھٹنے لگا، لوگ ہٹ کر پشت پیچھے کر کے عدم سے کھڑے ہونے لگے، خود بخود راستہ خالی ہونے لگا۔ خلیفہ وقت کو جلال آ گیا، اس نے کہا میں حکمران وقت، میرا کسی نے احترام نہیں کیا، کسی نے پہچان نہیں کی، ادب نہیں کیا، اب کس کی خاطر یہ صحن کعبہ خدا کے گھر کا صحن خالی ہو رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں دیکھو ماجرا کیا ہے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک جوان جس نے سر جھکایا ہوا، چہرے پر پردہ ہے، نحیف جسم ہے، آنسو گر رہے ہیں، اور ایک جوان کعبے کے طواف کے لیے چلا آ رہا ہے، بس اس کی ہیبت دیکھ کر دنیا صحن کعبہ خالی کر رہی ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ پتہ کرو یہ جوان ہے کون کہ سارا صحن کعبہ خالی ہو گیا ہے؟ کسی نے جا کے پوچھا، کہا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے۔ عز بلا ریاست، حکمرانی نہ ہو، حکومت نہ ہو، ریاست نہ ہو، منصب نہ ہو، مگر بغیر تخت کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ فرمایا جس شخص کو زندگی میں یہ 3 چیزیں مل جائیں سمجھو کہ مولا نے اسے زہد کی خیرات دے دی، زہد کی خیرات دے دی ہے۔ اللہ، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، عرض کیا حضرت میں دنیا کو کب چھوڑوں؟
دنیا کو کب چھوڑوں؟ انہوں نے فرمایا اذا زہدت فی نفسک، جب تو اپنے نفس کو چھوڑ دے تب دنیا کو چھوڑ دے۔